بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں چشم ساکی کے ساتھ۔ آج میں ایک نیا ولاگ کرنے جا رہا ہوں اور نیا انٹرویو ہے جو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا، اور میرے پہلو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سوشل اور سماجی ورکر بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے پاکستان رینجر میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیا، 1971 کی جنگ بھی جو ہے وہ لڑی۔ اس حوالے سے وہ سارا انٹرویو ان کا کرتے ہیں، اور آج میں ڈیٹ بتاتا چلوں چونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ انٹرویو رہے گا، تو آج 24 نومبر 2021 کا دن ہے۔ تو اب انٹرویو کی طرف بڑھتے ہیں، اور میرے پہلو میں جو شخصیت ہے میں ان کا تعارف بتاتا چلوں۔ ڈاکٹر حفیظ احمد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں جی ڈاکٹر تو کہلانے کا مستحق ہوں، کیونکہ میں نے فزیوتھراپی کا کورس کیا ہے کامیابی سے، اور اس کی پریکٹس بھی ہے۔ بہرحال آج کا کم جا رہی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے 74 سال اپنے پورے کر لیے ہیں، اور میں ناؤ آئی ایم ان 75 بگننگ۔ اوکے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں، جو انٹرویو ہے اس کا شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے سراج سدھو ہائی اسکول سے حاصل کی۔ صحیح۔ اس کے بعد میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا ہوں، پھر میں نے ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا۔ اس کے بعد جو ہے فزیوتھراپی کی کورسز کیے۔ الحمدللہ میں امید ہوں میں ایجوکیشن میں مار نہیں کھائی ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو تاریخ پیدائش کا جو سال ہے وہ آپ 74 سال بتا رہے ہیں، تو پاکستان بنے ہوئے 74 برس بیت چکے ہیں، تو مطلب 1947 کے اوائل میں آپ پیدا ہوئے؟ ہاں، میں 1947 میں پیدا ہوا، اور اب بھی جب 1947 آتا ہے تو سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے۔ ساتھ جشن آزادی بھی مناتے ہیں اور اپنے ساتھ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے پاکستان رینجر کو جوائن کیا تو کب جوائن کیا؟ کچھ سان بتا سکتے ہیں؟ 1969۔ اچھا ماشاء یہ اللہ۔ 8 نومبر 1969 کا دن تھا جس میں پاکستان رینجرز کو میں نے اڈاپٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت کامیاب رہا۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان رینجر کو جوائن کیا 1969 میں، اور ریٹائر کب ہوا، اور اس کے ساتھ ڈیورنگ آپ کی سروس آپ نے کوئی کوالیفیکیشن میں بھی مزید اضافہ کیا؟ میں یہ بات قابل غور ہے کہ میں میٹرک پاس آیا تھا، اور اس میں کوئی ایڈیشن نہیں تھا، تو ڈسپینسر کوالیفائی کر کے آیا تھا، اور میں نے باقی جو ایجوکیشن ہے یہ ڈپارٹمنٹ میں حاصل کی۔ کہاں تک حاصل کی؟ میں جب آیا ہوں تو میں ایز اے ڈاکٹر آیا ہوں، اور فزیوتھراپی کلاس 1 کر کے آیا ہوں، اور میں نے ایم اے کیا ہے۔ کس میں ایم اے کیا آپ نے؟ پولیٹیکل سائنس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی ایم اے کیا ہوا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا سر، آپ ریٹائر کب ہوئے تھے رینجر سے؟ ریٹائر 1995۔ 1995 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس دوران 1971 کی جنگ بھی ہوئی تھی، تو جنگ میں آپ کا کیا رول ہے پاکستان رینجر کا؟ کیونکہ فرنٹ لائن پہ وہ ہوتی ہے رینجر، اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہے جرأت و بہادری کے ساتھ، تو آپ کا کیسا اس وقت، آپ کہاں پہ تھے اور کیا سین تھا؟ 71 وار میں میں بنگال میں تھا، اور وہاں پہ جو ہے جو کچھ آرڈر ملا وہ کرنا پڑا۔ بہرحال میں پر امید ہوں اور خوش ہوں کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بہت بہترین گزاری۔ اچھا، آپ فزیوتھراپسٹ تھے، تو جنگ کے دوران جو انجرڈ وانڈڈ جو فوجی ہوتے تھے ان کی آپ ٹریٹمنٹ کرتے تھے ان کے؟ دیکھیں، جہاں تک فزیوتھراپی کا تعلق ہے، فزیوتھراپی جو ہے یہ میں نے بعد میں کی ہے۔ وہاں پہ صرف میں ڈسپینسر تھا، کوالیفائڈ تھا، فارمیسی اسسٹنٹ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ایجوکیشن جو ہے میڈیکل ایجوکیشن، سرجیکل ایجوکیشن، یہ میں نے بعد میں کی ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ اس دوران جب 1970 کی وار ہوئی، فال آف ڈھاکہ ہوا، سقوط ڈھاکہ،
تو اس دوران کتنے کوئی زخمی فوجی آپ کے کیمپ میں لائے جائیں جہاں پہ آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں، اور فوجیوں کا مرائل اور جذبہ کیسا تھا؟ جو زخمی آپ کے پاس آئے ہوں ان کی آپ نے ٹریٹمنٹ علاج کیا ہو تو اس کے بعد ان کا کیا جذبہ تھا؟ میں اس وقت ڈھاکہ میں تھا، نارائن گنج روڈ پہ، اور بہت حوصلے کے ساتھ لوگ آتے تھے، اور کامیاب جو ہے ہمارا ٹور وہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے بعد کی باتیں ہیں، الحمدللہ اچھا وقت گزرا۔ اچھا سر، ایک بڑا تلخ حقیقت ہے جو کہ آشکار بھی کرنی پڑتی ہے، ہم اپنی نیو جنریشن کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم 2 لخت ہوئے انفارچونیٹلی سقوط آف ڈھاکہ ہوا، فال آف ڈھاکہ ہوا۔ تو اس کے پس منظر میں وہاں پر جو تھی وہ بنگالی جو تھے انہوں نے خود کو تیار کیا، ایک یعنی نفرت پیدا کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امیر عبداللہ خان نیازی نے جب جنرل اروڑہ سنگھ کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے تو وہ منظر جو ہم فوٹوگرافی میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے جو دل ہیں نا وہ بڑے، وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ہم ایک فرط جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا؟ یہ 2 جرنیلوں کی بات تھی، راحت کے دوران ان کے جو ہیں وہ سائن ہوئے، اور اس میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، جو بھی ہوا ہمارے ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی زندگی عطا فرمائے۔ تو 93,000 جو قیدی بنا لیے گئے تھے اس میں آپ بھی شامل تھے؟ جو 95,000 قیدی بنا لیے گئے تھے، انڈیا میں ہیلڈ کیے تھے، اس میں میں بھی شامل تھا۔ اور کتنا عرصہ بعد پھر وہاں سے آپ کو ریلیز کیا گیا؟ اور مطلب وہاں سے ٹھیک 2 سال جو ہے وہ انڈیا میں گزارے، 2 سال پورے، نہ ایک دن کم ہے نہ زیادہ ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو اب یہ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل جو پاکستان کا جو ایک یہ کنفلکٹ تھا، آپ اسے بھی یہ کہ شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، خیر اس کی بات پہ آپ ڈیٹیل میں کیا جائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ وہاں سے جب آپ کو آزاد کیا گیا اور انڈیا سے جب آپ پھر بنگلہ دیش گئے یا ڈائریکٹلی آپ پاکستان میں آئے؟ انڈیا سے براہ راست پاکستان میں آئے، واقعہ بارڈر کراس کیا، اور پاکستان والوں نے ہمیں بہت پرتعیش سلسلے میں ان کیا۔ چلیں جی، یہ تو آپ کی جو سروس تھی فوج میں، پاکستان رینجرز میں، اس حوالے سے کوسچن سوالات ہو گئے۔ تو سر آپ نے 1995 میں ریٹائرمنٹ لیا، اور اس کے بعد تا حال 2021 تک آپ سنا ہے کہ آپ کو خانے وال یا کبیر اللہ کا بابا عیدی بھی کہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں سماجی حوالے سے؟ سماجی حوالے سے میں نے اپنی جان توڑ کر غریبوں کی مدد کی ہے، پیسے بھرے ہیں، اور اس میں جو ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے وہ پیسے کامیاب رہے، اور غریبوں کی مدد کے لیے جو ہے میں نے زبردست محنت کی۔ اچھا سر، آپ نے 74 برس گزارے ہیں، تو اس میں آپ کو ان 74 برسوں میں سب سے زیادہ جو دلی تسکین ہوتی ہے، دیکھیں زہد و تقوی، عبادات، ریاضت، یہ ساری چیزیں، نماز بھی، یہ ساری، لیکن خدمت خلق کے حوالے سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ 74 برسوں میں سب سے زیادہ آپ کو دلی تسکین کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے دلی تسکین جب غریبوں کی اور بیماروں کی مدد کرتا ہوں۔ اچھا، آپ تھوڑا سا فرط جذبات میں آ گئے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں یا آپ خود سے اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ تنظیم السیف اصلاح معاشرہ کبیر والا، میں اس میں شامل ہوا تھا اور اسی میں کام کیا ہے، اور دل توڑ کر کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ اچھا، یہ غریبوں کی آپ مدد کرتے تھے، جیسے بچیوں کے جہیز کے لیے، یا آج کل جو بچیوں کی جو سر میں ہے وہ چاندی سفیدی آ چکی ہے، بہت بڑے حالات ہیں، غربت، مہنگائی، اشیاء خوردونوش، آج کل حالات اس طرح سے، تو آپ کی تنظیم مطلب جتنا ممکن ہو سکتی ہے وہ غریبوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، تنظیمیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں۔ یہ جو
غریبوں کی بیماریوں میں مدد ہے، یہ سب سے اتم ہے۔ اس میں ایک غریب بچی سے لے کے بوڑھے ہونے تک، اور ایک جوان بچے، چھوٹے بچے سے لے کے جوان بچے تک، ایک بوڑھے آدمی سے لے کے، اور اس میں جو ہے وہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو میں نے صحت کے معاملے میں اپنا جان توڑ کر اور خوب پیسے لگا کے محنت کی۔ اچھا سر، آپ کو ان 74 برسوں میں اللہ تعالیٰ، ایک میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ جوانی مل جائے، آپ پھر سے 20 سال کے ہو جائیں، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن تو آپ کی کون سی وہ حسرت اور خواہش رہ گئی کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جوان کر دے تو پہلے ہی فرصت میں وہ آپ کام کریں؟ سب سے پہلے الحمدللہ مجھے جب مثالیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ جوان ہے۔ جوانی تو ہے اور میں اپنی حسرت پوری کر رہا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ جوانی سے جوانی مل جائے تو میں انشاءاللہ غریب اور غربا، مسکینوں اور بیماروں کی مدد کروں گا۔ واہ جی واہ، کیا جذبہ ہے سر آپ کا کہ خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کرنا۔ دیکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہی چیزیں ہیں، اور حقوق العباد کی بہت زیادہ کی گئی ہے اس حوالے سے کہ مطلب ان کی جو لوگوں کے حق ہیں ان پہ آج کل، خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو اچھا، اب آپ اس تنظیم سے دوبارہ یعنی ابھی تک وابستہ ہیں، اس جو آپ بتا رہے ہیں سیف تنظیم سے میں وابستہ ہوں اور رہوں گا، کیونکہ تنظیم سے میں نے کھانا کھایا ہے، تنظیم کو میں نے پالا ہے، تنظیم کو میں نے پیسے دیے ہیں، تنظیم کے لیے میں نے جد و جہد کی ہے، اور میرا ذہن، ایمان تسلی بخش ہے۔ اچھا، آپ وہ دیکھیں لہجے کو ذرا دیکھیے، جوان ہے کہ نہیں، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ 74 برس میں آپ کی تھوڑی سی آواز بھی جو ہے وہ کپ کپا رہی ہے، اور اس کے لیکن آپ کا جو جذبہ ہے وہ سر جوان ہے، یعنی ایک آپ فعال رکن یا کارکن کی حیثیت سے آپ وہاں پہ کام کریں، اور ابھی آپ کا جذبہ ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو آپ انسانیت کی، دکھی انسانیت کی اور خدمت خلق کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ کیا یہ واقعی ایسا جذبہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے تو غریب پروری آ ہی جاتی ہے، بیماروں کی جو ہے علاج معالجہ آ ہی جاتا ہے۔ مہربانی۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں، 2-3 سوال رہ گئے ہیں چونکہ زیادہ انٹرویو لمبا۔ پالیٹکس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کبیروالا میں 2 ہی خاندان چلے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کس کو، یا کوئی سیاست میں آپ کا کوئی؟ پولیٹیکل لائن میں زمیندار لوگ جو ہیں 2 ہی پارٹیاں ہیں، مگر وہ لوگ جو ہے بیماروں کی، انسانوں کی خدمت نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ ذاتی مطلب پرست ہیں، اپنے مطلب کے لیے وہ ووٹ بھی لیتے ہیں، وہ نوٹ بھی دیتے ہیں، یعنی بہرحال وہ سیٹسفائی نہیں ہوں کہ وہ لوگ انسانوں کے لیے کام بھی کریں۔ اچھا، آخر میں سر، آپ ہمارے جو فوجی جوان ہیں یا نوجوان طبقہ ہے، آپ نے 74 برس گزار چکے ہیں، آپ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں۔ تو آپ اب ہماری جو نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، چونکہ پاکستان کو درپیش بہت زیادہ چیلنجز ہیں، مطلب کرپشن، رشوت، بدعنوانی، ہر چیز، ہر جرم، ہر ظلم اس ہماری قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ تو ہم اس میں لیڈران، سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں، سیاسی قیادت کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر رہی۔ تو میں ایک ٹیچر ہوں، بی اے کے ٹیچر، میرا جو ویژن ہے وہ کہ ہم نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو ایک ویژن دے کر، ایک ڈاکٹرائن فلاسفی اور وزڈم کے ساتھ ان کو اوپر ابھاریں، اور وہ جب 15-20 سالوں میں براجمان مسند ہوں گے تو پھر وہ کچھ ڈیلیور کریں گے۔ تو آپ ہمارے ان نوجوان جو طفلان وطن، دختران ملت، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے، اپنے ملک پہ پیار رکھیں، اپنے ملک کو پیار کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے تن من دھن
قربان کر دیں۔ قربان کر دیں اس سے بڑی یہ عبادت ہے اپنے ملک کے لیے، مادر وطن کے لیے۔ مادر وطن۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو تھا، اور چونکہ کچھ اور باتیں بھی پوچھنی تھی، لیکن میرے خیال میں زیادہ انٹرویو کے ٹائم کے پیش نظر ہم اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے پہلو میں حفیظ احمد صاحب، بابا حفیظ احمد صاحب تشریف فرما تھے، جن کا انٹرویو کیا۔ آپ نے کم و بیش 26 سال پاکستان رینجرز میں خدمات سر انجام دی، اور 1995 سے تاحال بھی 26 سال بنتے ہیں کم و بیش۔ تو آپ اپنا سماجی ورکر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دکھ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے اور یہ نبض چلتی ہے تو میں دکھ انسانیت کی خدمت کروں گا، اور خدمت خالق، کیونکہ خدمت خالق کی ایک عبادت ہے۔ تو ان کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے انٹرویو تک اللہ حافظ۔